فتنہ ترخوارج کا بنو کینٹ پر حملہ ناکام، دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش پر فورسز کا بر وقت ایکشن، جھڑپ میں 4 خودکش بمباروں سمیت 16 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حملاوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں اخوان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان توقع کرتا ہے اخوان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستانی خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک فوج کے جوانوں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ پوری قوم مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 5 شہید جوانوں کی قربانی کو سلام، کہا بہادر سپوتوں نے فتنہ خارج کے دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ بزدل دشمن کی ہر سازش کو قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ ہماری حکومت تھی دہشت گردی پہ مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اس کے بعد سے انٹرم گورنمنٹ سے یہ حالات شروع ہو گئے تھے۔ ہماری حکومت دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی کو ہٹایا گیا تو عبوری حکومت سے یہ حالات شروع ہو گئے۔ دہشت گردی کے ذمہ دار PDM والے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے ہماری حکومت میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پنجاب پولیس پکے کے ڈاکو بن کر رہ گئی ہے، کچے کے ڈاکوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شہباز شریف مجھ سے 3 فٹ دور بیٹھتے ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے بات کریں۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ باقاعدہ سماعت پیر سے شروع ہوگی۔ ڈائریکٹر FBI کیش پٹیل سے ایکس پر بتایا گرفتار دہشت گرد شریف اللہ امریکی فوجیوں کے قتل میں ملوث ہے۔ شریف اللہ کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا۔ ملزم امریکی انصاف کا سامنا کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ ہمارے شراکت داروں اور ایجنسی کے بہادر اہلکاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گرد کو پکڑ لیا، امریکہ لایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ محمد شریف اللہ عرف جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ علاقائی امن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی قومی سلامتی مشیر میں رابطہ، انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا ٹرمپ کا افغانستان سے چھوڑی گئی امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا اعلان خوش آئند ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ IT، توانائی، معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امریکی وزیر دفاع بھی پاکستان کے شکر گزار، کہتے ہیں داعش کمانڈر کو گرفتاری میں بھرپور معاونت پر پاکستان کا خصوصی شکریہ۔
یہ سب ٹرمپ انتخابی کے دور میں ہی ممکن ہوا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کے قاتل کو کٹہرے میں لانے کا عہد کیا تھا۔ ہماری اطلاع ہے پاکستان نے دہشت گرد کو پکڑا، امریکہ منتقل کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کابل دھماکے کے بعد ہار جھاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ انخلا کے وقت کابل میں دھماکہ ہوا اور کسی ملٹری افسر کو فارغ نہیں کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ مل گیا۔ داعش کمانڈر کے بارے میں پاکستان کے انٹیلیجنس سربراہ سے معلومات شیئر کی، ڈائریکٹر CIA کی تصدیق۔ بولے پاکستان کو باور کروا دیا تھا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ ہمارے معلومات شیئر کرنے پر پاکستان نے جعفر کو جلد گرفتار کر لیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن پریزیڈنٹ کی ایک ہی بات پہ ہماری ایک سائیڈ جو ہے وہ خوش اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ ناراض یا افسردہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اب ان باتوں سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ ہمیں بھی ایک آزاد ملک کے طور پر خود کو کھڑا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ٹرمپ کی جانب سے تعریف پر ایک خوش تو دوسرا ناراض ہے۔ پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی PTI باہر آ جائیں گے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو کہتے ہیں افغانستان میں صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہیں، مگر پاکستان نبرد آزما ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کو پاکستان کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اس کی بقا کی جنگ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عرب امارات کے 8 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد میں انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE اور الیریا گروپ کے اراکین شامل تھے۔ انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے مابین مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور دبئی کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف، کہا پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھرا ہے۔ جنوبی افریقہ ریکارڈ ٹوٹل تلے دب گیا۔ نیوزی لینڈ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو 50 رن سے شکست۔ پروٹیاز 363 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹوں پر 312 رنز بنا سکی۔ ڈیوڈ ملر کی سینچری بھی شکست سے نہ بچا سکی۔ کیویز نے پہلے کھیل کا ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹوٹل بنایا۔ ولیمسن اور رچن کی سینچریاں، رچن 108 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ میگا ایونٹ کا فائنل اتوار کو دبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بہت اچھی طرح سے آرگنائز ہوئی ہے، سارے میچز یہاں پہ بہت سکسیسفل ٹورنامنٹ ہے۔ BCCI محبت اسی لیے تو آئے، فینس دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا جو ہمیں کہے گی اس حساب سے ہم چلیں گے۔ جب بائیلیٹرل میچز ہوں تو ایک دوسرے کے سوائل پہ ہی ہونے چاہیے، نیوٹرل وینیو پہ نہ ہو۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کی قذافی اسٹیڈیم آمد، محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کر چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل دیکھا۔ راجیو شکلا نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو کامیاب قرار دے دیا۔ ایونٹ کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے، ہمیں تو محبت ہے اس لیے آتے ہیں۔ ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ بھارتی حکومت کا ہے۔ پاک بھارت سیریز کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ سیریز ہوئی تو ایک دوسرے کے ملک میں کھیلیں گے، نیوٹرل وینیو پر نہیں۔ PCB کی خصوصی دعوت پر بھارت، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ سیمی فائنل دیکھنے لاہور آئے۔ کرکٹ بورڈ سربراہان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین انتظامات پر چیئرمین PCB کا شکریہ ادا کیا۔ PTI جب سنجیدہ ہوگی، جب ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو بااختیار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک PTI میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے؟ PTI کی سنجیدگی اور موجودہ قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں۔ PTI کے اندر اتحاد نہیں تو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ AUI کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی AVI نیوز سے گفتگو، کہا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار PTI کے رویے پر ہوگا۔ 26ویں ترمیم پر مولانا کی PTI سے کھل کر بات ہوئی۔ اب پتہ نہیں کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ختم کرو۔
खैबर पख्तूनख्वा का शुतर बेमुहार वज़ीर आला ऐसे ही बोलता रहता है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं इत्तेहाद के लिए मौलाना फजल रहमान से बातचीत चल रही है, उम्मीद है चंद रोज में मामला तय पा जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने गैस लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी याद दिला दी। मुराद अली शाह ने कहा रमजान में लोगों को तकलीफ में ना डालें, जिस सूबे में गैस निकलती है वहाँ गैस लोड शेडिंग खत्म करें, वफाक सिंध में अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आला सिंध का सोलर होम सिस्टम्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत सोलर से सस्ती बिजली बनाने के प्लांट लगा रही है, शहरियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम के अरमगान के घर आमद, मजीद 18 लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद। अरमगान की मिल्कियत बेश कीमत कार भी तहवील में ले ली गई। FIA हुकाम का कहना है कार की मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। घर से कंप्यूटर, टावर, दीगर डिवाइसेस भी मिली हैं। बरामद शुदा तमाम सामान FIA दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। मंशियात के कारोबार की तहकीकात महकमा एक्साइज सिंध की कमेटी करेगी। अरमगान समेत दीगर नौजवानों के कारोबार की तहकीकात होंगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी वराए दाखिला की जिली कमेटी ने IG सिंध को जुम्मे को तलब कर लिया। DG FIA, DG एंटी नार्को टैक्स भी तलब। IG सिंध से केस में पेशरफ पर सवालात होंगे। नौडेरों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 डाकू हलाक, 4 फरार हो गए। मारे गए डाकू जलबानी गैंग के कारिंदे और पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुल्जिमान 2 अफराद के कत्ल, कोरियर कंपनी और पेट्रोल पंप लूटने समेत डकैती और आज़ादी की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस थे। मफरूद डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में डाकुओं ने 2 और शहरियों की जान ले ली। कायदाबाद पर डकैती नाकाम बनाते हुए शहरी कत्ल। कायदाबाद में 2 मुसल्लह डाकू वारदात के लिए दुकान में घुसे। बाबा ने एक डाकू को पकड़ लिया, दूसरा फायरिंग करते हुए फरार हुआ। मुश्तइल शहरी ने मुबैना डाकू को मार मार कर अधमुआ कर दिया। नामालूम अफराद जख्मी डाकू को जिन्ना अस्पताल से साथ ले गए। कुछ देर बाद मुर्दा हालत में वापस अस्पताल लाए। सुराबकोट पंजाब अड्डे के करीब डकैती मज़ामत पर नौजवान कत्ल। डाकू ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान नौजवान को गोली मारी। कायदाबाद मुर्गी खाना पर इलाका मकीनों का एहतजाज। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन का मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा 24 घंटे में कत्ल के मुल्ज़मान गिरफ्तार ना हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे।